السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ہمارے ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج کا قصہ ایک لوہار کا قصہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا جن کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک محدث نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ سنائیے کیا حال ہے۔ ان سے حال پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرا حال تو بس اتنا ہے، اللہ نے میرے ساتھ یہی حال کیا کہ ہمیں امام احمد بن حنبل کا درجہ دیا۔ وہ محدث حیران ہو گئے کہ ایک لوہار کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیسے مل سکتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل وہ تو اللہ کے برگزیدے بندے تھے، وقت کے امام تھے، مسئلہ خلق قرآن میں قربانیاں دینے والے اللہ کے مقبول بندے تھے، اور یہ لوہار تو رات دن لوہا کوڑتا تھا، ان کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ چنانچہ انہوں نے محدثین سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں نے فلاں لوہار کو دیکھا، اور جب میں نے ان سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا درجہ امام احمد بن حنبل کے طرح ہے۔ میں تو حیران ہو گیا۔ محدثین نے کہا کچھ تو بات ہے، کچھ تو ضرور ہے، ان کا کوئی عمل ایسا ضرور ہے جو اللہ کو پسند آیا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہا، ان کے گھر تک گئے اور پوچھا ان کی اہلیہ محترمہ سے، جو ان کی بیوی ہے، ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کا، آپ کے خاوند کا کیا عمل تھا جو ان کو امام احمد بن حنبل کا درجہ ملا ہے؟ وہ بھی حیران، وہ بھی کہنے لگی کہ مجھے تو ایسا کوئی عمل نظر نہیں آ رہا ہے ان کا، بس ان کا عمل تھا کہ لوہا کوڑتا تھا، وقت پر اذان ہوتی تھی، وقت پر نماز پڑھتا تھا۔ محدثین نے کہا کہ آپ سوچ کر بتائیں، ذرا سوچئے کوئی عمل تو ان کا تھا جو اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ تو ان کی بیوی سوچی اور بولی کہ دو باتیں اس کے اندر مجھے خاص لگتی ہیں۔ محدثین نے کہا وہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جب وہ لوہا کوڑتا تھا، پہلا عمل تھا ان کا، جب وہ لوہا کوڑتا تھا، اگر اذان ہوتا تھا تو جب اذان ہوتی تھی تو اگر ان کا ہتھوڑا اوپر رہتا اور اگر ٹھوکنے جاتا، اگر اسی وقت اذان ہو جاتی تو ان کا ہاتھ اوپر رہ جاتا، چنانچہ وہ ہاتھ کو نیچے کر دیتے اور لوہا ٹھوکنا بند۔ اور وہ یہ سوچتے تھے کہ مؤذن پکارا ہے، مجھے مسجد جانا ہے۔ پہلا عمل ان کا یہ تھا، اور وہ چھوڑتے تھے سب کچھ، مسجد چلے جاتے تھے۔ دوسرا عمل یہ تھا، جب وہ پورا دن تھک ہار کے آتا تھا تو ہم بیوی بچوں کو لے کر چھت پر سویا کرتا تھا۔ جب ہم رات کو سوتے تھے تو امام احمد بن حنبل پاس میں سارا رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جو میرا خاوند ہے وہ ان کی آواز کو سنتا تھا، ان کے قرآن کریم کے پڑھنے کو آواز کو سنتا تھا، اور یہ محسوس کرتا تھا، ٹھنڈی سانسیں لیا کرتا تھا کہ کاش میں بھی ایسا پڑھتا، میں بھی اس کی طرح پوری پوری رات قرآن کو پڑھنے والا ہوتا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ تو ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں تنہا آدمی، میرے بچے بھی زیادہ، کوئی کمانے والا نہیں، میں رات دن تھک جاتا ہوں کام کر کر کے، میرے پیٹھ پر اتنا بھاری، اتنا وزن رہتا ہے، میں رات بھر عبادت نہیں کر پاتا ہوں، کاش مجھے بھی امام احمد بن حنبل جیسا قرآن پڑھنے کا موقع ملتا۔ بس ان کا یہی تو عمل تھا کہ
حضرت امام احمد بن حنبل سارا رات قرآن پڑھتے تھے، اور جو میرے خاوند ہیں وہ سارا رات قرآن کو سنا کرتے تھے۔ اللہ نے ان دو عمل کے بدولت شاید ان کو یہ مقام دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس محدثین نے لکھا ہے کہ اس قصے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اذان اور نماز کی بدولت، ادب کی بدولت، صرف ان کا ادب کرتا تھا اور قرآن کو سنا کرتا تھا، اور دل میں ان کی تڑپ تھی کہ میں بھی ایسے ہی عبادت کرتا امام احمد بن حنبل جیسا۔ تو اس سے ایک سبق ملا کہ اگر ہم دل میں تڑپ بھی رکھیں، اگر نہیں بھی کر پائیں اور صرف تڑپ رکھیں، کیا پتہ اللہ ہماری طرف کو قبول کرے اور ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز جیسا عمل اور اذان جیسا عمل، اس کو سننے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز کی، قرآن کریم کی اور اذان کی ادب ہم سب کے دل میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام